बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के हर आसमानी या इंसान के खुद साख्ता मज़हब में इबादतगाह का तसव्वुर यह है कि उसका एहतराम किया जाए। अब इन इबादतगाहों को महफूज कैसे रखा जा सकता है, ये तालीम हमें कुरान ने दी है। आइए सबसे पहले मामूल के मुताबिक आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
من ينصره إن الله لقوي عزيز. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور 40ویں آیت مبارکہ، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج دوسرا دن، اور ان 2 دنوں میں بلکہ پہلے دن ہم تفسیر ابن کثیر کو بھی مکمل نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ایک تو نسبتاً طویل ہے، لیکن طوالت سے زیادہ اس کی جامعیت اور اکملیت اہم ہے. معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ لڑنے کی اجازت مسلمانوں کو کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے. ان کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹاتے تو عبادت گاہیں، گرجے، مساجد، معبد اور ہر وہ سجدہ گاہ ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے، غلبے والے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان فرمایا اس کا کچھ حصہ تو پہلے گزر چکا ہے. آج ہم بات شروع کر رہے ہیں یہاں سے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتے نہیں تو ہوتا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مچتا، ہر طاقتور کمزور کو ختم کر دیتا. چونکہ ہم پابند ہیں تفسیر ابن کثیر کے، ان تمام موضوعات پر آنے والے اسباق میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، لہذا ہم تفسیر ابن کثیر سے ایک بال کے برابر بھی دائیں بائیں نہیں جاتے. اب آ جاتی ہے بات صوامع. یہ راہبوں کے چھوٹے چھوٹے عبادت خانے تھے جس کی واحد صومعہ ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سیدنا عبداللہ بن عباس، امام مجاہد بن جبر، ابو العالیہ، امام اکرمہ، امام ضحاک وغیرہ نے اسی کا جزم فرمایا ہے. اور امام قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ سابی لوگ جن کے ہاں اللہ تعالیٰ کا تصور کوئی خاص نہیں تھا کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، تو یہ ان کی عبادت گاہیں تھیں. جبکہ امام قتادہ کا ہی فرمان ہے کہ یہ صوامع مجوسیوں کی عبادت گاہیں تھیں، جبکہ امام قاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ گھر ہوتے تھے راستے میں بنے ہوئے جہاں پر لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتے تھے. بیعم یہ اس سے بڑے تھے اور یہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں تھیں. اور امام ابو العالیہ، امام قتادہ، امام ضحاک، امام ابن صخر، امام قاتل بن حیان اور امام خسیف وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کی بڑی بڑی عبادت گاہیں ہوتی تھیں. جبکہ امام مجاہد بن جبر کا یہ فرمان ہے کہ یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں تھیں. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کی طرف گئے ہیں. صلوات یہ گرجا گھر تھے، اور یہ بات سیدنا عبداللہ بن عباس، امام اکرمہ، امام ضحاک، امام قتادہ بن دعامہ وغیرہ نے نقل فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے ہی نقل فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس کا دیگر مفسرین کرام کے ساتھ اختلاف ہے. بعض مفسرین کرام کے مطابق یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں تھیں، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا فرمان ہے کہ یہ عیسائیوں کے گرجا گھر تھے. جبکہ امام ابو العالیہ کہتے ہیں کہ یہ سابیوں کی عبادت گاہیں تھیں. جبکہ امام مجاہد بن جبر کا ایک قول یہ بھی ہے کہ صلوات اس یہ ایک عام لفظ ہے. اہل کتاب، اہل اسلام کے لیے جو راستوں میں عبادت گاہیں تعمیر کی جاتی تھیں ان کو صلوات کہتے تھے. اور اگلی بات یہ ہے وَيُذْكَرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ ان میں کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے. اس کی نسبت، اس ضمیر کی نسبت جو ہے وہ مساجد کی طرف جاتی ہے کیونکہ یہ قریب ترین ہے. اور
امام ضحاک فرماتے ہیں کہ ہر وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس سے وہ مراد ہے۔ اور امام ابن جریر طبری کا قول نقل فرماتے ہیں کہ صوامع یہ راہبوں کی عبادت گاہیں تھیں، بیع عیسائیوں کی عبادت گاہیں تھیں، صلوات یہودیوں کی عبادت گاہیں تھیں، اور مساجد یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، کیونکہ عرب کے ہاں کلام کے اندر معروف بات یہی ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے معزز خواتین و حضرات، بعض اہل علم بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو ترتیب ہے نا، شروع سے لے کر صوامع سے لے کر مساجد تک، یہ نیچے سے اوپر کی طرف چلتی ہے، کہ صوامع یہ چھوٹی چیز، اس کے بعد جوں جوں آگے نام آتے چلے گئے مساجد تک پہنچ گئے تو یہ بڑی عبادت گاہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو دین کا لفظ نہیں ہے، لفظی ترجمہ تو یہ بن رہا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ معزز خواتین حضرات، یہ لفظ میں نے یہاں اس لیے استعمال کیا کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کو کسی قیمت پر بھی مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو صمد ہیں، بے نیاز ہیں، اس لیے یہاں مفہوم یہی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا۔ سورہ محمد آگے آ رہی ہے 7ویں 8ویں آیت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، وہ لوگ جن نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے بربادی ہے اور ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت مبارکہ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ لقوی عزیز، بلا شبہ اللہ تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور عزت کی طرف، بلکہ طاقت اور عزت کو اپنی طرف منسوب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے ساتھ ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی ایک مقدار متعین کر دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کے قہر کے اوپر کسی کا قہر نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے در کا فقیر اور محتاج ہے۔ اور ظاہر بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ مدد کریں اور وہ یقینی طور پر ایمان والے ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں وہ کون سا طبقہ ہے۔ اسی مناسبت سے پھر سورہ صافات کی 171، 72 اور 173 آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہمارا فیصلہ گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے لیے جو ہمارے بندے تھے، یقیناً وہ مدد شدہ ہے اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ سورہ مجادلہ کی 21ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ میں اور میرے بھیجے ہوئے رسول ضرور غالب آئیں گے، بلکہ میں ان کو غالب کروں گا، اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ گھڑی کی طرف دیکھیے، وقت سبق کے لیے مخصوص لمحات تقریباً پورے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق روزانہ رات 12 بجے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے، اور اس دعوت و تبلیغ کے سفر میں، اصلاح کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔